پوری دنیا کے سوشل میڈیا پر ایک ایسی ویڈیو ایکسپیریمنٹ وائرل ہے جس نے انجانے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ کی تصدیق کر کے نہ صرف اس معجزے کو ثابت کر دکھایا بلکہ قرآن پاک کے الفاظ کی بھی تصدیق کر دی ہے اور واضح کر دیا ہے کہ بے شک اسلام ہی ایک سچا دین ہے۔ اللہ کے الفاظ کبھی غلط نہیں ہو سکتے، پھر چاہے آج کی ماڈرن سائنس اسے 1400 سال بعد ہی ریسرچ کیوں نہ کرے۔ حال ہی میں کچھ سائنسدانوں نے بلی اور کتے کے سلائیوا کا سیمپل لے کر جب اسے مائکروسکوپ کے نیچے رکھ کر جب اس کا رزلٹ دیکھا تو وہ حیران رہ گئے کہ دو آج کے دور کے پالتو جانور جو کہ 1400 سال پہلے بھی پالتو تھے، مگر ان میں سے ایک بلی کو جو کہ پاک ہے اور دوسرا کتے کو نجس یعنی ناپاک کہا گیا ہے۔ بالکل اسی طرح سے کتے کے تھوک کے اندر بہت زیادہ بیکٹیریا موجود تھے جو کہ واضح طور پر یہاں وہاں گھومتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں، اور وہ کتے کے کاٹنے کی وجہ سے انسانوں کے نروس سسٹم میں بیکٹیریا یا خرابی پیدا کر کے مختلف قسم کی بیماریوں کی وجہ بنتے ہیں، مثال کے طور پر ریبیز وائرس۔ اور دوسرا، اس کے آس پاس نظر آنے والا بیکٹیریا کیا ہے، ہمیں اس کے بارے میں ابھی تک کچھ نہیں پتا کہ یہ کیا کچھ کر سکتے ہیں اور کیا کیا نقصانات پہنچا سکتے ہیں۔ اور دوسری طرف بلی کا تھوک جو کہ بالکل پاک اور صاف نظر آ رہا ہے جیسا کہ انسانوں کا تھوک صاف ہوتا ہے۔ یہ بہت ہی حیرت انگیز بات ہے کہ دو الگ الگ جانور جو کہ جنگلوں کے اندر بھی رہتے ہیں اور پالتو بھی ہیں، مگر دونوں کے سلائیوا میں اس قدر فرق آج سے 1400 سال پہلے بغیر کسی مائکروسکوپ کے اور بغیر کسی میڈیکل علم کے بتانا کیسے ممکن ہے؟ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے کسی کھانے کے برتن کو کتا چاٹ لے تو اسے 7 مرتبہ دھو لو اور اسے پہلی بار ریت سے صاف کرو۔ اور ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے حکمت یہ تھی کہ کتا کیونکہ ناپاک ہے، کیونکہ اس کا تھوک ناپاک ہے۔ بالکل یہی الفاظ سنن نسائی 135 اور 138 میں بیان ہوتا ہے، لیکن صرف ریت اور مٹی کے فرق کے ساتھ، یعنی پہلے کسی بھی سولڈ چیز سے دھونے کے بعد 6 بار اور دھونے سے وہ برتن پاک ہوگا، وگرنہ کتے کے سلائیوا کے بیکٹیریا اس میں موجود رہیں گے۔ صحیح مسلم میں بیان ہوتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کسی شخص کو بغیر ضرورت کے کتا رکھنے سے منع فرمایا، صرف حفاظت کے لیے اور فارمنگ کے لیے اسے رکھ سکتے ہیں، ورنہ جو شخص اسے بغیر ضرورت کے رکھے گا اس کی اس جگہ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اور ایک صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ کے اندر بیان ہوتا ہے کہ جس گھر کے اندر کتا موجود ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اب ایسا بھی نہیں ہے کہ اسلامی تعلیمات میں کتوں کے ناپاک ہونے کی وجہ سے نفرت سکھائی گئی ہے، بلکہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 4 کے اندر بیان ہوتا ہے کہ اگر اللہ کا نام لے کر شکاری کتے سے شکار کروایا جائے تو وہ شکار حلال ہے، حالانکہ اس شکار کی جلد پر کتے کے سلائیوا کے اثار بھی موجود ہوں گے، مگر پھر بھی وہ شکار پاک ہوگا، کیونکہ موت کے بعد وہ بیکٹیریا جو کتے کے تھوک سے اس شکار پر لگے تھے وہ اس کی نروس سسٹم کو نقصان کرے یا نہ کرے وہ تو مر چکا ہے۔ کتوں کے ساتھ رحم دلی کا حکم دیا گیا ہے، بس انہیں بنا ضرورت کے رکھنے کا حکم نہیں ہے۔ یہاں تک کہ حدیث مبارکہ میں ہے، ایک واقعہ بیان ہوتا ہے کہ ایک شخص نے ایک ایسے کتے کو پانی پلایا جو کہ پیاس سے مرنے کے قریب تھا، تو اللہ نے اس کو اسی ایک عمل کی وجہ سے بخش دیا۔ اصحاب کہف کے کتے کا خاص طور پر وفاداری کے ذکر کیا، اور یہ کتا بھی فارمنگ کے لیے پالا گیا تھا، کوئی جنگلی نہیں تھا، جبکہ بلیوں کا معاملہ ذرا مختلف ہے۔ حضرت ابو ہریرہ صحابی کا نام بھی بلیاں پالنے کی وجہ سے بلیوں کے باپ کے طور پر کنیت کی طرح سے پکارا جاتا تھا، کیونکہ عربی زبان کے اندر ہریرہ بلی کو کہتے ہیں۔ یہ ایک پاک جانور ہے اور خود کی صفائی ستھرائی کرنا اسے بہت پسند ہے، اسی لیے اسے پالتو رکھنے کے علاوہ اسے مسجد میں داخل ہونے سے بھی نہیں روکا جاتا، اور جس پانی کو بلی پی لے اس سے جسم کو بھی دھویا جا سکتا ہے اور اس سے طہارت بھی ممکن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بھی بلیاں بہت زیادہ پسند تھی، اور عرب کے اندر کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پسندیدہ بلی کا نام حویزہ تھا، لیکن اس کا حدیث مبارکہ میں ذکر نہیں ملتا۔ بلیوں سے برے سلوک پر باقاعدہ سزا کی وعید سنائی گئی ہے، اور صحیح بخاری کے اندر بیان ہوتا ہے کہ ایک عورت کو اللہ تعالیٰ نے ایک بلی کو بھوکا پیاسا رکھ کر اسے مارنے پر جہنم میں ڈال دیا۔ اسلام میں تمام جانوروں کے حقوق کے ساتھ ان سے پیار اور محبت کا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے، مگر کتے اور بلی کی مختلف عادتوں مثلا صفائی پسند ہونے اور نہ ہونے کی وجہ سے ان کے پاک اور ناپاک ہونے کی حکمت ہمیں آج سمجھ میں آتی ہے۔
اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو دوستو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ تو اگر آپ اسی طرح کی اسلامی اور علمی ویڈیو دیکھنا اور سننا پسند کرتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اب ہم ملتے ہیں اسی طرح کی نیو انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔